بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دعا نا امید موسموں میں امید کی ایک آخری کرن کا نام ہے۔ جب ساری تدبیریں الٹی ہو جائیں اور دوا بھی کوئی کام نہ کرے تو آخری سہارے اور آخری امید کے طور پر دعا ہی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جب حوصلے پست ہو جائیں، مسافروں کے پاؤں اور بدن میں سکت باقی نہ رہے، منزل دور بہت دور دکھائی دے اور ایک قدم اٹھانے کی بھی ہمت نہ رہے، تو پھر دعا ہی مانگی جاتی ہے۔ جب زندگی کی تیز دھوپ بدن اور زمین کو جھلسا دے، دھرتی پیاس سے بلبلا اٹھے، دور دور تک کوئی ابرے سایہ دار نظر نہ آئے، تو بس دعا ہی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ دعا عبادت کا مغز، نچوڑ اور خلاصہ ہے، ایک ایسی حکمت سے پر اور روشن سے بھی زیادہ، روز روشن سے بھی زیادہ واضح حقیقت ہے جسے ہم اپنی زندگیوں میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جب نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے نماز کی توفیق اور ہمت دی، الحمدللہ۔ لیکن اگر حقائق کا گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس وقت تک ایک عبادت گزار کے ضمیر کو واضح طور پر سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ نماز ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر خالق کائنات اور مالک کل کے حضور اپنے دل کی بے قرار آرزوؤں کا خلاصہ پیش نہ کر دے۔ اگر دل سوز یقین سے لبریز ہو، آنکھوں میں صدق و وفا کی نمی ہو، تو اپنے آقا کے حضور انسان کے، ایک مسلمان کے ہاتھ جو اٹھے ہوئے ہیں اسے ناقابل بیاں لذت فراہم کر دیتے ہیں۔ پھر وہی انسان جو زندگی کی مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، ایسا وجد آفرین سکون محسوس کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یاد خدا سے ہی زندگی ملتی ہے، اور اسے صبح صبح کی ٹھنڈی ہوا کی طرح پروردگار عالم کی رحمتوں کے جھونکے اپنے آس پاس نہ صرف محسوس ہوتے ہیں بلکہ دعا کرنے والا اپنی ہی روح کے اندر ایک پاکیزگی، ایک ٹھنڈک، ایک سکون سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے اللہ کی رحمتیں محسوس ہوتی ہیں، اسے لگتا ہے جیسے بحر قبولیت ہے، اس کی تلاطم خیز پاکیزہ موجیں ہیں جو اسے اس کی مشکلات کے بھنور سے نکال کر اللہ کی رحمت کے کنارے سے لگا دیتی ہیں، اور بندہ بے اختیار اپنے اللہ پاک کی تعریف کر اٹھتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کو بہت سے بزرگان دین سے ملاقات کا شرف حاصل رہا، جن میں قابل ذکر اور بہت مشہور حضرت امام سفیان ثوری، حضرت امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ شامل ہیں، اور ایک اور بہت مشہور بزرگ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بصرہ کے ایک بازار سے گزرے، لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، لوگ انہیں ابو اسحاق کے نام سے یاد کرتے تھے، اے ابو اسحاق، کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن قبولیت نہیں ہوتی؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تم نے دعویٰ کیا کہ تم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، لیکن آپ ہی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تم نے قرآن پڑھا تو اس پہ عمل نہیں کیا، تم نے اللہ کی نعمتیں کھائیں لیکن اس پر اس کا شکر ادا نہیں کیا، تم نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن تم نے اس کی کوئی مخالفت بھی نہیں کی، تم نے کہا کہ جنت حق ہے لیکن تم نے اس کے حصول کے لیے کوشش نہیں کی، تم نے کہا کہ جہنم حق ہے لیکن تم اس سے دور بھاگے نہیں، تم نے کہا کہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے تم نے تیاری نہ کی، تم نیند سے بیدار ہوئے تو لوگوں کے عیب گننے میں مشغول ہو گئے، اپنے عیبوں کو بھول گئے، تم نے اپنے مردے دفن کیے لیکن ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ اور اگر آج ہم یہ جائزہ لیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ حدیث کے ایک مشہور استاد محدث امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دعاؤں کی حیثیت اسلحہ کی طرح سے ہوتی ہے، اور اسلحہ کی کارکردگی اسلحہ چلانے والے پر منحصر ہوتی ہے، صرف اسلحہ کی تیزی کارگر ثابت نہیں ہوتی بلکہ چلانے والے کے بازو میں بھی قوت ہونی چاہیے۔ اور جب حرام کھایا جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں اور اقوال، اعمال، اخلاق کی پاکیزگی کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں جس بات کا اپنے رسولوں کو اس اللہ نے حکم دیا تھا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو، عالم ارواح میں خطاب فرمایا تھا، دنیا میں جانا ہے تو پاکیزہ خوراک کا استعمال کرنا، نیک کام کرنا، بے شک میں تمہارے کاموں کو خوب اچھے سے جاننے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ پاک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھایا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ سفر کر کر کے اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، چہرہ خاک آلود ہو جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر کہتا ہے کہ یا رب، اے رب، اس کا کھانا ہے تو حرام، پینا ہے تو حرام، لباس ہے تو حرام، اس کی پرورش ہوئی ہے تو مال حرام سے، تو اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دوسری ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسافر کی تو دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لیکن اب اس مسافر کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا تو سفر بھی لمبا ہے، مشقت بھی اٹھائی ہے، لیکن وجوہات کیا ہیں؟ اوپر بیان ہوئی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کرے۔ تو گناہ والی دعا کون سی ہوتی ہے؟ یا اللہ میری فلم ہٹ ہو جائے، ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں تو دعا کی کہ یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں، آسانی ہو جائے۔ یہ دعائیں مانگنا سخت گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ یا اللہ تیری نافرمانی کرنے جا رہا ہوں تو تو میری مدد کرنا۔ یہ دعائیں انسان کے ایمان کے لیے نہایت خطرناک ہیں۔ اور اسی طرح قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، رشتوں کو توڑنے کی دعا نہ مانگے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے تو دعائیں مانگی قبول ہی نہیں ہوئیں، پھر مانگی قبول نہیں ہوئیں، اب وہ بندہ دل چھوٹا کر کے، دل برداشتہ ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس عمل سے منع فرمایا کہ دعائیں کرنا ہرگز مت چھوڑیں، مانگیں مانگیں اور مانگتے رہیں۔ اسی طرح جب نیکی کے کاموں کا لوگوں سے کہنا چھوڑ دیا جائے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके इख्तियार में मेरी जान है, तुम लोगों को ज़रूर नेकी के काम का हुक्म करते रहना, बताते रहना और बुराइयों से रोकते रहना, मना करते रहना। अगर तुमने यूं न किया तो अन करीब अल्लाह ताला तुम पर ऐसा कोई अजाब नाजिल करेगा कि फिर तुम दुआएं मांगोगे तो सही, लेकिन तुम्हारे हक में उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजीद इरशाद फरमाया कि अल्लाह से मांगो और दुआ के कबूल होने का यकीन रखो, और ये बात समझ लो कि अल्लाह ताला ऐसी दुआओं को कबूल नहीं फरमाते जो गाफिल और लापरवाह दिल से मांगी जाएं। दिमाग कहीं, जुबान कहीं चल रही तो ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में बहुत अजीब अल्फाज इरशाद फरमाए कि दुआओं के साथ क्या होता है कि इम्मा अन तुअज्जल लहू दअवतु, कि जब कोई मुसलमान ऐसी दुआ करता है जिसमें गुनाह की दुआ भी नहीं होती, रिश्ते तोड़ने की दुआ नहीं होती, तो अल्लाह पाक उसे तीन बातों में से एक चीज से जरूर नवाजते हैं। या उसकी दुआ को उसी तरह से कबूल कर लिया जाता है, या उसकी दुआ को आखिरत के लिए जखीरा कर लिया जाता है, या उस दुआ की बरकत से कोई बुराई उसके ऊपर आने वाली होती है तो उसे टाल दिया जाता है। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन कहने लगे कि फिर तो हम कसरत से दुआएं मांगा करेंगे। तो जनाब नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें उससे भी ज्यादा अता करने वाला है। अल्लाह ताला हमें हर हाल में दुआएं मांगने वाला बनाए, हमारी तमाम तर दुआओं को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब की, हमारे तमाम जाने वालों की, हमारी तमाम आने वाली नस्लों की मगफिरत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब अगली बात यह है कि हराम कमाई में और क्या आता है। इधर से वालिद साहब की वफात हुई तो भाइयों का जायदाद पे, मकान पे, दुकान पे काबिज होके बैठ जाना, दूसरे बहन भाइयों को हिस्सा ना देना, यह हराम है। अब ये लोग वज़ाइफ भी करें, अल्लाह अल्लाह करें, उसका अजर मिलेगा, लेकिन इस जुल्म की वजह से, इस हराम कमाने खाने और हराम तौर पर कब्जा करने की वजह से इनकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसी तरह आमदनी में सूद है तो हराम, ऊपर की आमदनी शामिल है तो हराम, झूठ बोलकर कमाया तो हराम, गलत बयानी करके सामान बेचा तो हराम, मिलावट वाली अशिया की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी है तो हराम। ये सभी चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं, कहीं धोखा, कहीं फरेब, कहीं मिलावट, कहीं रिश्वत, तो फिर इस तरह से दुआएं कबूल नहीं की जाती। रिश्वत लेने वालों का एक नजरिया ये भी होता है कि भी हम तो लोगों से कुछ भी नहीं कहते, नहीं मांगते, बल्कि लोग खुद ही हमारी जेबों में डाल देते हैं। अब यही सवाल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई आकर खुद ही हमारी जेब में पैसे डाल दे तो क्या करें, और क्या ये पैसे हलाल होंगे? इरशाद फरमाया कि आप अपनी सीट छोड़िए, वालिद के घर बैठ जाइए और फिर देखें कितने लोग आकर आपकी जेबों में पैसे डालते हैं। लिहाजा सीट पर बैठकर ऊपर से आने वाली आमदनी को हलाल समझना और खाना गुनाह है, तो इस गुनाह की जड़ ही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काट के रख दी। इसी तरह दुआओं में बेजारी, बेदिली का मुजाहरा करना, तो जनाब नबी अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ करने से भी मना फरमाया कि या अल्लाह, आप चाहें तो बख्श दें और चाहें तो ना बख्शें। दूसरे अल्फाज में यूं कह देना कि या अल्लाह, देना है तो दे, नहीं देना तो ना दे। ऐसे अल्फाज से अगर कंपनी के बॉस से भी छुट्टी मांग ली जाए तो क्या वो दे देगा कि बॉस छुट्टी देनी है तो दे, नहीं देनी तो मत दें? भाई ये मांगने का कौन सा तरीका है? लिहाजा अल्लाह के साथ ऐसा अंदाज अपनाने से मना फरमाया गया। अल्लाह ताला हम सबको माल हराम से बचने की तौफीक, हिम्मत, ताकत, कुव्वत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।